السلام علیکم۔ حکایات رومی کا یہ حکایت نمبر 1 سے انشاءاللہ آج ہم شروع کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے نامناسب دعا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سخت بیمار ہو گئے، شدید ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے سے بھی معذور ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ بیمار صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کی اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ اچانک زندہ ہو گیا ہو۔ زہ نصیب، اس بیماری نے تو مجھے خوش نصیب کر دیا، جس کی بدولت میرے غریب خانے کو شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس کے چھونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس صحابی نے کہا، اے میرے بیماری اور بخار اور رنج و غم اور اے درد اور بیداری شب، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو بسبب تمہارے اس وقت پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو میرے پاس تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عادت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے حالت صحت میں کوئی نامناسب دعا مانگی ہو؟ انہوں نے کہا، مجھے کوئی یاد تو نہیں کہ کیا دعا کی تھی۔ تھوڑے ہی وقفے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو وہ دعا یاد آ گئی۔ صحابی نے عرض کیا کہ میں نے اپنے اعمال کی کوتاہیوں اور خطاؤں کے پیش نظر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، وہ عذاب جو آخرت میں آپ دیں گے وہ مجھے اس عالم میں، اس دنیا میں دے دیں، تاکہ عالم آخرت کے عذاب سے فارغ ہو جاؤں۔ یہ دعا میں نے بار بار مانگی، یہاں تک کہ میں بیمار ہو گیا اور نوبت آ گئی کہ مجھ کو ایسی شدید بیماری نے گھیر لیا کہ میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہو گئی۔ صحت میں میرے جو معمولات تھے، حالت صحت میں عبادت و ذکر الہی اور وظائف درود کرنے سے عاجز اور مجبور ہو گیا۔ برے بھلے اپنے بیگانے سب فراموش ہو گئے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح اقدس نہ دیکھتا تو بس میرا کام تمام ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم اور غمخواری نے مجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ اس مضمون دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا کہ آئندہ ایسی نامناسب دعا مت کرنا۔ یہ آداب بندگی کے خلاف ہے کہ انسان اپنے مولا سے بلا و عذاب طلب کرے۔ انسان تو ایک کمزور چونٹی کی مانند ہے، اس میں یہ طاقت کہاں کہ آزمائش کا اتنا پہاڑ اٹھا سکے۔ صحابی نے عرض کی، اے شاہد عالم، اے نبی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری 1000 بار توبہ کہ آئندہ کبھی ایسی بات زبان پہ لاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آپ آئندہ کے لیے میری رہنمائی فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، دنیا میں بھی ہمیں بلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی ہم کو بلائیاں عطا فرما۔ خدا تمہاری مصیبتوں کے کانٹوں کو گلشن راحت میں تبدیل کر دے، آمین۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خدا کی طرف سے عطا شدہ نعمتوں کی ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ نامناسب دعا آداب بندگی کے خلاف ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔